گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا، مجھے نیک انسان بنا میرے مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، وآلہ الکرام وابنہ الکریم وامتہ الکریمۃ یا اکرم الاکرمین، وبارک وسلم صلاۃ تبقی وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ ابھی خطبہ کے بعد رب العالمین جل جلالہ کے مقدس کلام قرآن مجید کی مشہور و معروف سورہ تین کی چند آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی۔ ان آیات مقدسہ میں رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، وطور سینین، اور طور سینا پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک ہم نے انسان کو بڑا حسین و جمیل خوبصورت پیدا کیا ہے۔ یہ تو ان آیات مقدسہ کا ترجمہ اور ان کا باسنتر ہو گیا۔ ان آیات مقدسہ کی تفسیر میں علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں کہ پہلی آیت کریمہ میں رب العالمین جل جلالہ نے ارشاد فرمایا والتین، انجیر کی قسم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر کی قسم کیوں یاد فرمائی ہے؟ انجیر تو ایک پھل ہے، پھل کی اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کیوں ذکر فرما رہا ہے؟ بات یہ کہ انجیر ایک ایسا پھل ہے کہ جس میں کوئی فضلہ نہیں ہے، کوئی زیادتی کا مادہ نہیں ہے، کوئی بیکار مادہ نہیں ہے۔ دنیا کے جتنے پھل ہیں
تقریباً سارے پھلوں میں فضلہ پایا جاتا ہے، زیادتی کا مادہ پایا جاتا ہے، بیکار مادہ پایا جاتا ہے۔ آپ آم کو لے لیجئے، آم پھلوں کا بادشاہ ہے، پھلوں کا راجا ہے، مگر اس میں بھی فضلہ ہے، زیادتی کا مادہ ہے۔ آم کا چھلکا بھی نکلتا ہے، آم کی گٹلی بھی نکلتی ہے، اس کو آپ پھینک دیتے ہیں۔ پپیتا لے لیجئے، پپیتے میں چھلکا ہے، بیج ہیں۔ تربوز کو لے لیجئے، اس میں چھلکا ہے، بیج ہیں۔ کیلے کو لے لیجئے، اس میں اگرچہ گٹلی نہیں ہے مگر اس میں بھی چھلکا ضرور ہے۔ تو تقریباً جتنے پھل ہیں ان پھلوں میں فضلہ پایا جاتا ہے، زیادتی کا مادہ پایا جاتا ہے، مگر سبحان اللہ انجیر ایسا پھل ہے کہ اس میں کوئی فضلہ نہیں ہے، اس میں کوئی زیادتی کا مادہ نہیں ہے، اس میں بیکار پھینکنے والی کوئی چیز نہیں ہے، نہ تو اس میں چھلکا ہے نہ گٹلی ہے، بلکہ پورے پھل میں مغز ہی مغز پایا جاتا ہے۔ سارے پھل کو آپ آرام سے کھا سکتے ہیں۔ پھر یہ ایسا پھل ہے کہ زود ہضم ہے، جلدی ہضم ہو جاتا ہے، کئی بیماریوں میں کام آتا ہے، بواسیر اور ہرس کی بیماری میں کام آتا ہے، پتھری کی بیماری میں کام آتا ہے، گنٹھیا کی بیماری میں کام آتا ہے، مثانے کی پتھری کی بیماری میں کام آتا ہے۔ بلکہ حدیث میں ہے، خود پیغمبر اسلام حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں انجیر کھایا کرو، اس لیے کہ اگر میں یہ کہوں کہ کوئی پھل جنت سے نازل ہوا ہے تو میں کہہ سکتا ہوں کہ انجیر جو ہے جنت سے نازل ہوا ہے۔ سرکار کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سرکار ارشاد فرماتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ کوئی پھل جنت سے نازل ہوا ہے تو انجیر جنت سے نازل ہوا گے، کیونکہ جنتی پھلوں میں گٹھلی نہیں ہوتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ انجیر میں بھی گٹھلی نہیں ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ انجیر کھایا کرو کہ اس سے بواسیر ہرس کی بیماری ختم ہوتی ہے اور گنٹھیا کے درد میں یہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ تو یہ ایسا پھل ہے کہ کثیر المنافع ہے، اس میں بہت زیادہ فائدے پائے جاتے ہیں، اور اس کے یہ فائدے اللہ کی قدرت پر دلالت کرتے ہیں، اللہ کی خالقیت پر دلالت کرتے ہیں، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی توحید پر دلالت کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ پھل اللہ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والا آگے، اللہ کی قدرت پر دلالت کرنے والا آگے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کی قسم ذکر فرمائی اور ارشاد فرمایا والتین، انجیر کی قسم۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا والزیتون، زیتون کی قسم۔ زیتون بھی پھل ہے، اس کی اللہ قسم کیوں ذکر فرماتا ہے؟ تو یہ ایسا پھل ہے، علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں کہ جو سالن کے بھی کام آتا ہے اور اس سے تیل بھی نکلتا ہے۔ زیتون کے تیل بازاروں میں ملتے ہیں، سالن کے بھی کام آتا ہے، تیل بھی نکلتا ہے۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ جہاں انجیر کا درخت پیدا ہوتا ہے وہاں خشک پہاڑیاں ہوتی، پہاڑی علاقے میں انجیر کا درخت یہ زیتون کا درخت پیدا ہوتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ پہاڑ میں کوئی تیلی مادہ نہیں ہے، کوئی چکناہٹ کا مادہ نہیں ہے۔ عموماً پھل جو ہوتے ہیں اس میں ان میں زمین کی تاثیر ہوتی ہے، زمین کا اثر پایا جاتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ پہاڑ وہ تو خشک ہوتا ہے، سوکھا ہوتا ہے، کوئی چکناہٹ نہیں ہوتی ہے، کوئی تیلی مادہ نہیں ہوتا، مگر خدا کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے کہ زیتون جو خشک پہاڑوں میں پیدا ہوتا ہے مگر پھر بھی اس پھل کے اندر تیل نکلتا رہتا ہے، اس سے تیل نکلتا ہے۔ اور یہ جو زیتون کا درخت جو ہے ہزاروں سال تک جو باقی رہتا ہے اور بغیر کسی نگرانی کے باقی رہتا ہے۔ اور کچھ علماء تفاسیر یہ بیان فرماتے ہیں کہ انجیر اور زیتون یہ دونوں پھل ایسے ہیں کہ جہاں اللہ کے مقدس خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہجرت گاہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور ولادت کا مقام ہے، وہاں یہ دونوں پھل پیدا ہوتے ہیں۔
تو چونکہ ان دونوں پھلوں کو اللہ والوں سے نسبت ہے، اللہ کے نبیوں سے نسبت ہے، اللہ کے پیغمبروں سے نسبت ہے، لہذا اللہ کے پیغمبروں کی نسبت کی وجہ سے یہ دونوں پھل اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول اور پیارے ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان دونوں پھلوں کی قسم ذکر فرمائی اور ارشاد فرمایا والتین والزیتون، انجیر اور زیتون کی قسم، کیونکہ ان دونوں پھلوں کو ہمارے مقبول بندوں سے نسبت حاصل ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَطُورِ سِینِین، طور سینا پہاڑ کی قسم۔ بھئی یہ پہاڑ کی قسم کیوں ذکر کی جا رہی ہے؟ سارے پہاڑ اللہ کے پیدا کیے ہوئے مگر پھر بھی اللہ طور سینا پہاڑ کی قسم ذکر فرماتا ہے۔ علماء تفاسیر بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے مقدس کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے کلام لازوال سے سرفراز فرمانا چاہا، حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ موسیٰ طور سینا پہاڑ پر آ جاؤ، طور سینا پہاڑ پر آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل کو چھوڑا، طور سینا پہاڑ پر تشریف لائے، 40 دنوں تک عبادت کی، عبادت اور ریاضت سے جب فارغ ہوئے، روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طور سینا پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے کلام لازوال سے مشرف فرمایا۔ تو چونکہ اس پہاڑ کو اللہ کے کلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت حاصل ہے، لہذا اس نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں طور سینا پہاڑ کی قسم ذکر فرمائی، وَطُورِ سِینِین، طور سینا پہاڑ کی قسم۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ شہر مکہ کی قسم کیوں ذکر فرمائی ہے؟ تو اس کو ہر کوئی جانتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے، یہ وہ مقدس شہر ہے کہ جہاں ہمارے آقا کی ولادت باسعادت ہوئی ہے، جہاں ہمارے آقا کا بچپن گزرا ہے، آقا کی جوانی گزری ہے، آقا پر جہاں قرآن مجید کے نزول کی ابتدا ہوئی ہے، جہاں آقا نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا ہے، جہاں آقا کے تقریباً زندگی کے 53 سال گزرے ہیں۔ تو چونکہ اس شہر کو ہمارے آقا حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نسبت حاصل ہے، لہذا آقا کی نسبت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کی قسم ذکر فرمائی اور ارشاد فرمایا وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِینِ، اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ اب چاروں قسموں میں آپ غور کیجئے، والتین انجیر کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، وطور سینین طور سینا پہاڑ کی قسم، وہذا البلد الامین، اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم۔ چار چیزوں کی قسم کیوں ذکر فرمائی ہے؟ تو چاروں چیزوں کے بارے میں آپ نے غور کیا کہ چاروں چیزوں کو چونکہ اللہ والوں سے نسبت حاصل ہے، اللہ والوں سے تعلق حاصل ہے، لہذا اللہ والوں کی نسبت کی وجہ سے یہ چاروں چیزیں اللہ کی بارگاہ میں اسی مقبول اور پیاری ہوئی کہ ان چار چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مقدس کے اندر قسم ذکر فرمائی۔ اس سے نقطہ کیا ملتا ہے؟ نقطہ یہ ملتا ہے کہ اللہ والے تو اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور پیارے ہوتے ہی ہیں، ارے جن چیزوں کو اللہ والوں سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے وہ چیزیں بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور پیاری بن جایا کرتی ہیں۔ اللہ والے تو اللہ کی بارگاہ میں مکرم اور معظم ہوتے ہی ہیں، ارے جن جگہوں کو، جن مقامات کو، جن شہروں کو اللہ والوں سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے وہ شہر بھی اللہ کی بارگاہ میں مکرم اور معظم بن جایا کرتے ہیں، وہ شہر بھی اللہ کی بارگاہ میں مکرم اور معظم بن جایا کرتے ہیں۔ آئیے اب ہم غریب نواز کے دربار میں چلتے ہیں، سلطان الہند حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ جب اجمیر شریف جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں اجمیر شریف جاتا ہوں، کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی اجمیر تو اجمیر ہے، وہ شریف کیسے بن گیا؟ اجمیر تو ایک شہر ہے،
اس کو شریف کیسے کہتے ہو؟ تو اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں کہ یہ سبق تو ہم نے قرآن مجید سے سیکھا ہے، یہ سبق تو ہم نے قرآن سے حاصل کیا ہے۔ قرآن گواہی دے رہا ہے کہ وہ مقامات، وہ جگہیں جن کو اللہ والوں سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے، اللہ والوں سے تعلق حاصل ہو جاتا ہے، وہ شہر بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول اور پیارے بن جایا کرتے ہیں، وہ مقامات بھی اللہ کی بارگاہ میں مکرم اور معظم بن جایا کرتے ہیں۔ طور سینا پہاڑ ایک پہاڑ ہے، اور دنیا میں کئی پہاڑ موجود ہیں، سارے پہاڑ اللہ کے بنائے ہوئے کے، ہمالیہ دنیا کا سب سے اونچا پہاڑ ہے، یہ پہاڑ بھی اللہ کا بنایا ہوا گئے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور پہاڑ کی قسم ذکر نہیں فرمائی، ہمالیہ پہاڑ کی قسم ذکر نہیں فرمائی، مگر طور سینا پہاڑ کی قسم ذکر فرمائی، کیونکہ اللہ کے مقدس کلیم سے نسبت حاصل ہے، اللہ کے مقدس بندے سے نسبت حاصل ہے۔ پتا چلا کہ جن مقامات کو اللہ والوں سے نسبت حاصل ہو جاتی ہے، وہ مقامات بھی اللہ کی بارگاہ میں مکرم اور معظم بن جایا کرتے گئے۔ ہم یہ کہتے گئے کہ اگرچہ اجمیر گئے، صرف ایک شہر گئے، مگر چونکہ وہاں ایک اللہ کا مقدس ولی سویا ہوا ہے، ایک ولی کامل سویا ہوا گئے، حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی سوئے ہوئے گئے، لہذا ان کی نسبت کی وجہ سے ہم اجمیر کو اجمیر نہیں کہتے، اجمیر شریف کہتے ہیں، اجمیر مقدس کہتے ہیں، اجمیر قدس کہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ولی کی نسبت کی وجہ سے اس شہر کو شرافت اور عظمت حاصل ہو گئی ہے۔ قرآن سبق دے رہا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے قرآن تو پڑھو، قرآن گواہی دے رہا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس امن والے شہر، شہر مکہ کی قسم۔ پھر ایک اعتراض ہوتا بھئی مانا غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے روزے کی وجہ سے تم اس کو اجمیر شریف کہتے ہو، مگر وہاں صرف غریب نواز کا روزہ ہی تو نہیں ہے، وہاں تو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں کافر بستے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بت خانے ہیں، اور اعتبار تو بہومتی کا ہوتا ہے، اکثریت کا تو زیادہ تر کافر ہیں، مسلمان تو تھوڑے، اور مسلمان اتنے جیسے آٹے میں نمک ہو، اور زیادہ تر کافر ہیں، لاکھوں کی تعداد میں کافر بستے ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں بت خانے ہیں، مگر پھر بھی وہ زیادہ کا اعتبار نہیں کرتے ہو، صرف غریب نواز کے روزے کی وجہ سے اجمیر شریف کہتے ہو۔ ہم کہتے ہیں اس کا سبق بھی ہم نے قرآن ہی سے حاصل کیا ہے، اس کا سبق بھی ہم نے قرآن سے پڑھا ہے۔ دیکھیے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، اس امن والے شہر، شہر مکہ کی قسم، اس وقت شہر مکہ میں کچھ مسلمان نہیں آباد تھے، مسلمان نہیں بستے تھے، بلکہ تقریباً سارے کے سارے کافر بستے تھے، چند مسلمان تھے آٹے میں نمک کے برابر، وہ بھی اپنے آپ کو چھپائے رکھتے تھے۔ بھئی مکہ میں سارے کے سارے کافر بستے ہیں، چند مسلمان انگلیوں پر آپ گن سکتے ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں کافر بستے ہیں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی نسبت کی وجہ سے اس شہر مکہ کی قسم ذکر فرمائی وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ اس سے پتا چلا کہ جن مقامات کو، جن شہروں کو اللہ والوں سے نسبت حاصل ہو جائے، اللہ والوں سے کانٹیکٹ ہو جائے، اللہ والوں سے تعلق حاصل ہو جائے، تو وہ شہر اللہ کی بارگاہ میں اتنے مکرم ہوتے گئے کہ ہزاروں لاکھوں کافروں کے بسنے کے باوجود اس مقبول بندے کی نسبت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بلکہ ہزاروں کافر بستے گئے، لاکھوں کافر موجود ہیں، مگر لاکھوں کافروں کی نوست پر اس اللہ کے مقبول بندے کی نسبت غالب آ جاتی ہے، ان کی نحوست پر نسبت غالب آ جاتی ہے، ان کی برکت غالب آ جاتی ہے۔ ہم کہتے اگرچہ اجمیر شریف میں لاکھوں کی تعداد میں کافر بستے ہیں، مگر غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے روزے کی نسبت کی برکت ایسی غالب آ گئی ہے کہ یہ برکت جو ہے سارے کافروں کی نحوست پر غالب آ گئی ہے۔ اس لیے ہم کہتے اجمیر شریف۔ اس سے پتا چلا کہ دین اسلام میں نسبت کی بڑی اہمیت ہے، نسبت کی بڑی برکت ہے۔ روایتوں میں آتا ہے غریب نواز رحمت اللہ تعالی ایک مرتبہ آپ کو پتا چلا کہ فلاں مقام پر کچھ آتش پرست ہیں، کچھ مجوسی آگ کے پجاری ہیں، آگ کی عبادت کرتے ہیں،
اور کئی کئی دنوں تک عبادت اور ریاضت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ان کے معتقد بن گئے، لوگ ان کے دیوانے بن گئے۔ آپ وہاں تشریف لے گئے، فرمایا آگ کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ کہا آگ کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آگ ہمیں کام آئے گی، ہمیں جلائے گی نہیں۔ حضرت غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ارے ظالموں، آگ کی عبادت کرنے سے اور آگ کی پوجا کرنے سے آگ نہ جلائے، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ آگ کا جو خالق و مالک ہے، آگ کو جو پیدا فرمانے والا ہے، اس مالک کی عبادت کرو تو آگ نہیں جلائے گی، اس خدا کی عبادت کرو تو آگ نہیں جلائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہم تو خدا پر ایمان نہیں رکھتے، مگر آپ تو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، آپ تو خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اور بچپن سے آپ نے خدا کی عبادت کیے۔ آپ اگر آگ میں ہاتھ ڈالیں اور آگ آپ کا ہاتھ نہ جلائے تو ہم آپ کے خدا پر ایمان لائیں، ہم آپ کے مذہب کو مان لیں گے۔ سبحان اللہ۔ روایتوں میں آتا ہے غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ آگ کے پجاریوں، آگ میرا ہاتھ تو کیا جلا سکتی ہے، میں اپنے پیر کی جوتی بھی اگر آگ میں ڈال دوں تو آگ میرے پیروں کی جوتیوں کو بھی نہیں جلا سکتی ہے، جوتیوں کو بھی نہیں جلا سکتی ہے۔ تاریخ بتاتی ہے غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے اپنے پیر کی جوتی کو آگ میں ڈالا، کہا اس جوتی کو دیکھو۔ آتش پرست مجوسی پارسی آنکھوں سے دیکھتے رہے کہ آگ کے شعلے بھڑک رہے گے، مگر آگ نے آپ کی جوتی کے ایک روئی اور آپ کی جوتی کے ایک بال کو بھی نہیں جلایا۔ وہ سارے آتش پرستوں نے آپ کی یہ کرامت دیکھی، پکار اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمہ پڑھ کر مشرف اسلام ہوئے۔ ارے ایک بے جان جوتی کو غریب نواز کے قدموں سے نسبت حاصل ہو جائے، اس میں بھی یہ کمال پیدا ہو گیا ہے کہ آگ اس کو نہیں جلاتی ہے۔ تو ایک انسان، ایک صاحب ایمان، ایک اللہ و رسول کا ماننے والا، وہ ایک غریب نواز کی عقیدت اپنے سینے کے اندر بٹھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی کیسی نعمتوں اور برکتوں سے سرفراز ہو جائے گا۔ آخری ایک بات دیکھیے، روایتوں میں آتا ہے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی، جو کہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے خلیفہ ہیں اور آپ کے ساتھ ہی ہندوستان میں تشریف لائے تھے، یہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی اپنا ذاتی واقعہ بیان فرماتے ہیں۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے شیخ، میرے پیر غریب نواز رحمت اللہ تعالی کا معمول یہ تھا کہ جب بھی ان کا کوئی ہمسایہ، ان کا پڑوسی انتقال کر جاتا تو آپ اس پڑوسی کی نماز جنازہ میں تشریف لے جاتے، اور کفن دفن تدفین سے فارغ ہونے کے بعد سارے لوگ جب چلے جاتے تو غریب نواز رحمت اللہ تعالی اس آدمی کی قبر پر بیٹھتے، بڑی دیر تک دعائے مغفرت فرماتے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ کا ایک ہمسایہ، آپ کے پڑوسی کا انتقال ہو گیا، آپ تشریف لے گئے۔ جب لوگ دفن سے فارغ ہونے کے بعد جانے لگے، غریب نواز رحمت اللہ تعالی وہاں تشریف فرما ہو کے بیٹھ گئے، دعائے مغفرت فرمانے لگے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں اچانک میں نے اپنے شیخ کے چہرے کو دیکھا، غریب نواز کے چہرے مقدس کو دیکھا کہ چہرے کے اندر تغیر پیدا ہوا، چہرے میں تبدیلی پیدا ہوئی، کچھ عجیب و غریب چہرے پر آثار نمودار ہوئے، اور اچانک پھر میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ پرسکون ہو گیا اور آپ نے ارشاد فرمایا الحمدللہ بیعت بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ کیا ارشاد فرمایا بیعت بھی بڑی عجیب چیز ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی ارشاد فرماتے میں نے اپنے شیخ کی بارگاہ عرض کیا کہ غریب نواز میرے شیخ کیا بات ہے، ابھی میں نے دیکھا کہ آپ دعا فرما رہے تھے، چہرے پر عجیب و غریب آثار نمودار ہوئے، آپ کا چہرہ متغیر ہوا، اور پھر میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ جو ہے پرسکون ہو گیا۔ کہا بیٹا قطب الدین بات یہ ہے کہ جب لوگ اس کو دفن کرنے کے بعد جا رہے تھے، اچانک میں نے دیکھا کہ اس صاحب قبر کی قبر کے اندر عذاب کے فرشتے آ گئے ہیں، عذاب کے فرشتے آ گئے ہیں، ابھی عذاب کے فرشتے اس صاحب قبر کو عذاب دینا ہی چاہتے تھے۔ میں نے کیا دیکھا کہ قبر میں میرے شیخ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی کی روح تشریف لائی ہے، خواجہ عثمان ہارونی تشریف لائے ہیں،
اور انہوں نے ارشاد فرمایا فرشتوں یہ آدمی میرا مرید ہے اس کو عذاب نہ دو، یہ آدمی میرا مرید ہے اس کو عذاب نہ دو۔ انہوں نے کہا کہ شیخ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا مرید تھا، مگر اس کے اعمال آپ کے اعمال جیسے نہ تھے، وہ گنہگار تھا، مجرم تھا، پاپی شخص تھا۔ خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شک نہیں کہ اس کے اعمال ہمارے اعمال جیسے نہیں ہیں، مگر اس آدمی نے اپنی ذات کو مجھ سے وابستہ کر لیا تھا، مجھ سے ارادت جوڑ لی تھی، مجھ سے نسبت اور تعلق قائم کر لیا تھا۔ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے مرید کو عذاب دیا جائے۔ اچانک ہاتھی پہ غیبی سے آواز آتی ہے فرشتوں میرا مقبول بندہ ہارون سچ کہتا ہے، جاؤ واپس چلے جاؤ، میں نے اپنے مقبول بندے خواجہ عثمان ہارونی کے صدقے میں اس کے سارے گناہوں کی مغفرت کر دیا ہے۔ بیعت بڑی عجیب چیز ہے، نسبت بڑی عجیب چیز ہے، اللہ والوں سے نسبت قائم کرو۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں اس میں کیا رکھا ہے، نہیں، یہ جو ہم اس وقت ذکر بھی جو کر رہے ہیں اس کی بھی فضیلت ہے۔ روایت میں آتا تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ والوں کا ذکر کرو تب بھی تم رحمت الہیہ سے سرفراز ہو جاؤ۔ ارے ان اللہ والوں سے نسبت جوڑو، تعلق جوڑو، تو کیسے کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے الطاف کریم آنا سے آدمی سرفراز ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اولیاء کرام کی نسبتیں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔